السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس طرح معاشرتی زندگی عطا فرمائی ہے کہ اس میں اس کی ذمہ داریاں متعین کی ہیں۔ انسان کبھی کبھی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں بعض چیزوں کو ترجیح دے دیتا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو زندگی میں ترجیح نہیں دے پاتا۔ ان میں سے ایک چیز چھوٹے عمر کے بچوں کی تربیت، یعنی 3-4 سال سے لے کر اور 6-7 سال کی عمر تک، 8 سال کی عمر تک، یہ جو درمیان کا وقت ہوتا ہے، اس میں عام طور پر والدین یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں اور ابھی بڑے ہوں گے تب ان کی تربیت بھی کرنی ہوگی، ابھی کھانے پینے کے دن ہے، کھیلنے کے دن ہے۔ اور اب ماہرین نفسیات یوں کہتے ہیں، ماہرین تعلیم بھی یہ کہتے ہیں، جو بچوں کی تعلیم کے ماہر ہیں، بہت تحقیقات ہو چکی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کے ذہنی شعور میں آپ 5 سال کی عمر تک جو بٹھانا چاہتے ہیں بٹھا دیں۔ 5 سال کی عمر تک جو آپ بٹھانا چاہتے ہیں بٹھا دیں۔ اگر آپ اس کے اندر برداشت، حوصلہ، یہ چیزیں پیدا کریں گے تو آپ یہ چیزیں پیدا کر دیں۔ اگر اس کو ایک ایگریسو پرسن، ایک غصے والا آدمی، غصیلا شخص بنانا چاہتے ہیں، ہر بات پہ بھڑک اٹھنے والا، تو وہ آپ بنا دیں۔ آپ چاہیں تو اس کو کہنا ماننے والا بنا دیں اور چاہے تو نافرمان بنا دیں۔ آپ چاہیں تو بات کو سمجھنے والا بنا دیں، آپ چاہیں تو اس کو ضدی بنا لیں، آپ چاہیں تو اس کو ناز نخرے میں پال کر اس کو نازک اندام بنا لیں، اور آپ چاہیں تو اس کو اس طرح ڈھالیں کہ جیسے کہ آپ آئندہ زندگی میں اس کو مضبوط ایک انسان چاہتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم تعلیمی امور کے بارے میں بہت گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوا کہ کالج کی زندگی میں، یونیورسٹی کی زندگی میں، جہاں وہ اور امور سپرد کرتے ہیں تو وہاں سپورٹس کے امور بھی سپرد کرتے ہیں۔ وہاں جب سپورٹس کے اندر بہت گہرائی میں جانا ہوا، مختلف جگہوں میں طلباء کو لے کے جانا ہوتا تھا، تو وہاں معلوم ہوا کہ جاپان میں جب جانا ہوا اور اسی طرح جب چائنا کے اندر گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوا تو حیرت ہوئی کہ جن بچوں کو وہ آئندہ جمناسٹک سکھانا چاہتے ہیں، جن بچوں کو آئندہ وہ اس طرح کے کھیلوں میں لانا چاہتے ہیں، تو وہ صرف جب وہ چلنے لگتا ہے بچہ 2 سال کا، اس وقت سے وہ اس کو اس کی ٹریننگ دینا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم 5-6 سال کی عمر، تو کیا 5 سال کی عمر میں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کی آئندہ زندگی میں ہم نے اس کو کہاں، کس لیول تک لے کر جانا ہے۔ یعنی 5 سال کی عمر میں وہ اس کی ہڈیوں کو اس طرح تربیت شروع کر دیتے تھے، اس کی اعصابی تربیت اس طرح شروع کر دیتے ہیں۔ اب بھی یہی ہے کہ اس کو ماحول ہی وہی دیتے ہیں وہ والا کہ ہم نے اس کو وہاں تک لے کر جانا ہے۔ ایسی صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشادات عطا فرمائے، جو ماحول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی ذاتی پرورش، جو کہ نبوت ملنے سے پہلے کا موقع ہے، اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معمول یہ ہوتا تھا کہ وہاں جو قریش کے اچھے گھرانے ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اناؤں کو پالتے تھے۔ میں نے آیا نہیں کہا،
آیا نہیں کہا. ہم سے غلطی ہوتی ہے بات کو سمجھنے میں. بسا اوقات ہم جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں وہاں قریش آیاؤں کے سپرد نہیں کرتے تھے. آیا کہتے ہیں خدمتگار خاتون. بس گھر میں ایک خدمتگار لڑکی رکھ لی, وہی بچوں کو پال رہی ہے, اور جناب ماں بھی بے فکری, باپ بھی بے فکرا. وہ جو ماحول ہے وہ ظاہر ہے جس ماحول کی وہ پلی ہوئی ہوگی بچی, وہ آیا وہ کام والی, وہ جو میڈ رکھی ہے, وہ ظاہر ہے کہ وہ جو اخلاق اس کے ہیں, جو باتیں اس کی ہیں, جو اس کو سکھایا جائے گا. 4-5 سال کی عمر تک ہم آیاؤں کے حوالے کر دیں تو ایسی صورت میں یہ ہماری بڑی کمزوری ہوگی, ماں باپ کی بہت بڑی کمزوری ہوگی. ٹھیک ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے, اس کی اور چیزوں کے لیے رکھ لیا جائے, حرج نہیں, لیکن جہاں تربیت کا مرحلہ آئے, زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارا جائے تو پھر وہ اسی کے نقوش آ جائیں گے, آپ کے نقوش نہیں آئیں گے, آپ کے خاندان کے نقوش اس میں نہیں آئیں گے. میں بات کر رہا ہوں انا کی. وہ انا کیا, وہ دودھ پلانے والی, مرضعہ. حضرت حلیمہ آیا نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, انا تھی. اردو زبان کا لفظ اگر بولے تو انا, آیا نہیں. چنانچہ وہ دودھ پلانے والی خاتون تھی, اور پھر وہ صحت مند خواتین کے حوالے کرتے تھے جو دودھ پلاتی تھی, ان کو باقاعدہ معاوضہ دیا جاتا تھا. اور پھر مکہ کے اندر یہ بات بہت مشہور تھی قریش کے ہاں کہ جو بدو لوگ ہوتے ہیں وہاں کے ارد گرد کے لوگ, خالص عربی اگر سیکھنی ہے تو بچے کو وہاں بھیجتے تھے. جیسے آج کے ماحول میں مخصوص سکول ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی بس آپ نے اگر بچے کو انگلش سکھانی ہے تو بس پھر تو آپ کو وہیں بھیجنا پڑے گا, ورنہ تو بچہ نہ ادھر کرے گا نہ ادھر کرے گا. بہت سے لوگوں کا ذہن ماشاءاللہ بنا ہوا اور ہوتا بھی ہے ایسا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب انتقال کر چکے تھے, یتیم تھے. جناب حلیمہ نے یہ واقعات بتائے ہیں جو احادیث میں موجود ہیں, سیرت کی کتابوں میں آپ حضرات مطالعہ فرما سکتے کہ وہ یتیم تھے اور گھر میں اتنے وافر مالی حالات اچھے نہیں تھے. نتیجہ یہ تھا کہ جتنی انائیں اس موسم میں آئیں, اس وقت میں آتی تھیں, وہ امیر گھرانوں کے بچوں کو لے جاتی تھیں اور ظاہر انہی سے پیسے ملتے تھے. جناب حلیمہ جب تشریف لائی ہیں تو یہ کہہ رہی تھی کہ میرے لیے اور کوئی تو تھا نہیں, بس یہی ایک بچہ تھا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایک بچہ تھے تو میں لے آئی. اور حالات ہمارے گھر کے, حضرت حلیمہ کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بھی بہت عجیب تھے. اتنا فقر و فاقہ تھا اس وقت ان کے گھر میں کہ بکریاں جو تھیں ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ان کا دودھ بھی سوکھ چکا تھا, اونٹنیاں تھیں تو ان کا دودھ بھی سوکھ چکا تھا. اس کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کر گئی, اور جب لے کر گئی وہاں پالنا شروع کیا تو جناب حلیمہ کا اپنا بیان ہے کہ جب میں گھر لے کر گئی تو میری بکری کے بھی دودھ جو ہے وہ دودھ آنا شروع ہو گیا, اور اس میں بھی کافی دودھ آنے لگا, اور میری اونٹنی جو تھی وہ بھی اس طرح فربا ہو گئی, اور گھر میں مجھے برکتیں نازل ہونی شروع ہو گئی. اب تو بعد کی باتیں کہ جو بعد میں کھلی کہ بھی یہ کون سی ہستی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 4-5 سال کی عمر تک رہے ہیں جناب. وہاں رواج تھا 4-5 سال کی عمر تک بچے کو وہیں رکھنا ہے. تو وہ دیہات کے ماحول میں بھیجتے تھے, اور دیہات کے ماحول میں عربی, خالص عربی ہوتی تھی, شستہ زبان. شہر کے ماحول میں چونکہ دائیں بائیں ادھر ادھر کے علاقے کے لوگ آئے ہوتے تھے تو وہاں زبان عربی اتنی فصیح اور بلیغ نہیں ہوتی تھی, اتنی صاف زبان نہیں ہوتی تھی. چنانچہ بچوں کی زبان دانی اس کو صاف رکھنے کے لیے اس کو بہترین اردو, جس طرح ہم کہتے ہیں اردو سکھانی, جی بہترین اردو سکھانی, انگریزی سکھانی, بہترین انگریزی سکھانی, اس دور کا یہ رواج بہترین عربی سکھانی ہے تو ہم نے وہاں بھیجنا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے رہے, آنا جانا آتا رہا ہوگا. اس طرح پرورش ہوئی. تو 2 چیزیں اب ذہن میں رکھنی ہوں گی. ایک ہے بچے کی صحت کے حوالے سے کہ اس دور میں بھی ظاہر مصنوعی دودھ نہیں ہوتا تھا, مائیں دودھ پلاتی تھی, مائیں پرورش کرتی تھی.
ایک دور طویل درمیان میں آیا ہے، طویل دور درمیان میں آیا ہے کہ جس میں اولاد کی پرورش کے لیے مصنوعی دودھ آج سے یہ جو 50 سال 60 سال پہلے سے لے کر اور اب سے 3 4 سال 5 سال پہلے تک یہ دور رہا کہ مصنوعی دودھ استعمال کرنا اور فیشن بن گیا اور یہ سب کچھ. آج کروڑوں روپیہ صرف اس بات پر خرچ کیا جا رہا ہے کہ مائیں جو ہے وہ خود دودھ پلائیں. اس بات پر ڈاکٹر جو آمادہ کر رہے ہیں، اور صرف فضائل نہیں سنا رہے جو آپ حضرات میں سے ڈاکٹر حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت انتہا پہ پہنچ چکے تھے وہ لوگ بچوں کے آئندہ بیماریوں کے سلسلے میں، ان کی ہڈیوں کی بیماریاں، ان کے آگے کینسر کی بیماریاں، اور پھر بچوں کے آگے توانائی کی ذہنی صلاحیتیں، اعصابی صلاحیتیں، وہ سب تباہ ہو رہی تھیں. تب کہیں جا کر ان لوگوں نے اب قدم اٹھایا کہ جی مجبور کرتے ہیں، وہ ہر صورت میں کہتے ہیں جان بچانی ہے تو بس ہسپتالوں میں بھی حال ہے، بڑے بڑے پوش ہاسپٹل میں یہ ہے کہ ڈاکٹر مجبور کرتے ہیں اس بات پر کہ نہیں مائیں فیڈنگ کریں. یہ اب کہا نا، اور 1450 سال 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا، اور اس میں سورۃ البقرہ میں مستقل آیات ہیں اس موضوع کے بارے میں، مستقل آیات. وہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، کائنات کا بھی خالق ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ نے خود بتایا کہ قرآن مجید میں کرتا کیا ہوں، میں کرتا کیا ہوں. اللہ نے خود بتایا من بین فرس و دم لبن خالصا سائغا للشاربین. اللہ کہتا ہے کہ میں خون اور گوبر کے درمیان سے میں ایک شیریں صحت مند دودھ پیدا کرتا ہوں جانوروں کے اندر کہ جس کو لوگ پیتے ہیں. من بین فرس ودم لبنا سائغا للشاربین. کتنے واضح الفاظ ہیں، کہاں سائنس، کہاں وہ بہت بات کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں میں سے کیسے دودھ پیدا کرتا ہے، ان گائے میں سے، ان بھینس میں سے، ان بکریوں میں سے، ان اونٹنیوں میں سے. یہ تو آپ حضرات آج کل تحقیقات پڑھ رہے ہیں نا کہ جی اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ پیا جائے، استعمال کیا جائے تو جناب شوگر نہیں ہوتی، اس میں انسولین کی خاص مقدار ہوتی ہے، اور یوں ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. اس پر ریسرچ باقاعدہ آ گئی، اب یہ کہانیاں نہیں رہی، اب باقاعدہ اس پر ریسرچ آ گئی کہ جی اونٹنی کا دودھ، اب اونٹنی کا دودھ جہاں ملتا ہے اور جو حضرات اس کی ریسرچ رکھتے ہیں وہ حضرات وہ استعمال کر رہے ہیں اس کو. اور اس دور کے اندر وہاں یہی قدرتی چیزیں استعمال کرنا، باوجود اس کے کہ اونٹنی کا دودھ موجود ہوتا تھا، بکری کا دودھ موجود ہوتا تھا، لیکن بچوں کو نہیں پلایا جاتا تھا، وہ مصنوعی نہیں ہوتا تھا، ضرورت کے وقت میں پلایا جاتا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیات نازل فرمائیں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلى المولود له رزقه وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. اتنے تفصیلی احکام اللہ تعالیٰ نے بڑے مہذب انداز میں کہ عام انسان اس کا ترجمہ پڑھے. اور آج وقت کی ضرورت ہے کہ یہ باتیں نوجوان بچے اور بچیوں کی تربیت میں شامل ہوں، مائیں بتانے والی ہوں. آج نوجوانوں کو بتانی پڑیں گی یہ باتیں کہ جس پر آج میڈیا اتنا خرچ کر رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ وہی باتیں، بالکل وہی باتیں قرآن مجید میں موجود، صرف ترجمہ پڑھیے گا بس. اللہ تعالیٰ نے مدت تک بتائی، کتنی مدت پینا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. مائیں جو ہیں وہ 2 مکمل سال بچوں کو دودھ پلائیں، 2 سال مکمل. وہ الگ بات ہے کہ ایک اور بعض حضرات سوالات کرتے ہیں تو اس لیے میں بھی عرض کر دوں، بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ 2.5 سال ہے کہ 2 سال ہے.
ٹھیک ہے، وہ آیت، دو آیتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اختلاف فقہا میں آیا۔ ایک آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت یہ کل 30 ماہ ہے، 30 مہینے، 30 شهرًا۔ اب وہ 30 مہینوں کی وجہ سے کہا گیا کہ نہیں، یہ دودھ چھڑانے کی مدت ہے 30 ماہ، 30 ماہ بنے گے 2.5 سال، 24 اور 6 30، 24 مہینے 2 سال ہو گئے اور 6 مہینے 30 مہینے ہو گئے۔ اور بعض فقہاء علماء نے، مفسرین نے کہا نہیں، 30 شہرہ یہ دونوں کی مدت بیان ہوئی ہے، یہ حمل 6 مہینے کم از کم اور آگے 2 سال دودھ پلانے کی مدت۔ یہ میں اس لیے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ حضرات جو ماشاءاللہ ترجمہ پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی اس جگہ جا کر تھوڑا سا الجھتے ہیں، لیکن الجھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات تو بہرحال طے ہوگی کہ 2 سال پر تو اتفاق ہے نا، 2 سال پر تو اتفاق ہے، وہ جو باقی اختلاف کے 6 مہینے اس میں نہ پلایا جائے، ویسے بھی 2 سال کا بچہ اتنا باشعور ہو جاتا ہے کہ 2 سال بعد چھڑوا دینا چاہیے۔ تو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں 2 سال تک بچے کو دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو یہ چاہے کہ بھی رضاعت دودھ پینا پورا کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رضاعت کے احکام بتائے کہ دیکھو یہ دودھ شریک صرف یہ نہیں کہ دودھ اگر پی لیا تو ایسی صورت میں یہ رشتے جو ہیں یہ آپس میں اسی طرح حرام ہو جائیں گے جس طرح کے نسبی رشتے حرام ہوتے ہیں۔ یہاں تو ماؤں کا ذکر، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور وہ شخص کہ جس کا بچہ ہے یعنی باپ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کی خوراک، اس کا رزق، اس کا کھانا پینا، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور اس کا لباس، اس کا انتظام کرے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ جو بیوی ہے اس کے کھانے پینے کا خرچہ اور نان نفقہ، رہائش، نان کہتے روٹی کو، نفقہ کہتے خرچے کو، تو اس کا لباس، کھانا پینا، رہائش، یہ سارا شوہر کے ذمہ پہلے سے تھا۔ بات کو تھوڑا سا ذہن میں لانا ہے جی کہ یہ تو پہلے سے تھا، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ کہا، اور یہ سمجھنا ہوگا کہ آج نوجوان طبقہ، نوجوان شادی کے بعد اولاد ہوتی ہے اور قطعاً فکر نہیں ہوتی کہ اولاد ہونے کے بعد اب بیوی کو رزق اور طرح کا کھانا چاہیے، اب کھانا اور طرح کا چاہیے، اب صرف اس کو نہیں چاہیے، اب اس کو غذا جو ہے وہ بچے کو بھی منتقل ہوگی، اب اس کے کھانے کا مزید خیال رکھنا ہے، اس کے لباس کا، اس کے آرام کا اور خیال رکھنا ہے، حالات کا خیال رکھنا ہے۔ اور بالکل نوجوان یہ جو ہوتے ہیں شادی شدہ جوڑے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں، بالکل قطعاً کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اب ان کی غذا کا، ان ماؤں کی غذا کا اور ان کے لباس کا خیال رکھو۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو پابند نہیں کیا جاتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، ماں کو نقصان نہ پہنچنے دیا جائے اس بچے کی وجہ سے اور باپ کو بھی نقصان نہ پہنچنے دیا جائے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے باریک باریک احکام بتائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا کہ اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آج وقت کا تقاضا ہے کہ آج ماحول کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے، اور یہی وہ چیز ہے کہ خالق جو چیز پیدا کرتا ہے وہ آپ مصنوعی طریقے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے متبادل کوئی غذا مہیا کر سکے۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ آج کے ماحول میں ڈاکٹر حضرات بڑے پیتھالوجی بڑی آگے چلی گئی، سائنس بہت آگے چلی گئی، دودھ کے اندر یہ اجزاء ہونے چاہیے، اجزاء ہونے چاہیے، اجزاء ہونے چاہیے، لیکن اب صورتحال آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب ہم 7 سال کے، 8 سال کے، 12 سال کے بچوں کو بعض امراض میں معدے کے، آنتوں کے، دانتوں کے اور ہڈیوں کے نظام میں جب خاص طور پر ان بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ اس وقت
دودھ کس نے پلایا تھا، کیا صورتحال تھی. اور اگر ماں نے نہ پلایا ہو تو اسی صورت میں ڈاکٹر فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ ساری زندگی رہے گا. اس کے لیے دوائیاں ہیں بس، ٹھیک ہے، آپ اس کو، دانتوں کا مسئلہ ہے، ہڈیوں کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، آنتوں کا مسئلہ ہے. آج جی میں نے کہا ڈاکٹروں کے سامنے بتاتے نہیں وہ لوگ سب کو کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، ورنہ ان کے سامنے خوفناک صورتحال ہے. کیوں؟ یہ بندہ خالق کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹا اور مصنوعی طریقوں کو استعمال کیا. اور اس دور کے اندر اب ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بچے کو چوسنی نہ دیں، فلاں نہ دیں. اب بڑے سمجھاتے ہیں کہ جراثیم لگ جاتے ہیں، فلاں ہو جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احتیاط بتائی کہ یہ جو چھوٹی عمر کی ہوتے ہیں نا، چھوٹی عمر کی اولاد، بچے اور بچیاں، ان کو بہلانے کے لیے بھی کبھی جھوٹ استعمال مت کرنا. بہلانے کے لیے بھی کبھی جھوٹ نہ بولنا، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ خاتون آتی ہے اور اس خاتون نے اپنے بچے کو بلایا، حدیث سنانے لگا، بچے کو بلایا، تعال ہنا اعطیک شیئا، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خاتون کی طرف رخ کر کے کہا کیا تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ کھجور ہے، میں وہ دینا چاہتی تھی اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی چیز یہ دینے کے لیے نہ ہوتی تو ایسی صورت میں تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. یہ انسان تھوڑا سا غور تو کرے، کتنے واقعات ہوں گے اس کی زندگی میں کہ بچوں سے وعدہ کیا، ان سے ارادہ بھی کیا، ان کو کہا بھی اور پھر پورا نہیں کیا اور پھر اس کو ٹرخا دیا. تو بچوں کو بھی ایک سائنس معلوم ہو جاتی ہے، ایک بیالوجی ہوتی ہے، ایک زوالوجی ہوتی ہے، ایک ہمارے گھروں کے اندر ٹرخالوجی ہوتی ہے. یہ بھی سائنس ہے پوری. ماں باپ اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے ہیں. ٹرخالوجی، بچوں سے وعدہ کر لو، کون کسے پورا کرنا ہے. اب دو باتیں پیدا ہو گئی، ایک جھوٹ پیدا ہو گیا. جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. ایک جھوٹ، ایک وعدہ خلافی کہ ٹھیک ہے کہہ دو، کرنا کس نے. تو جب ہمارے گھروں کے اندر معاشرہ ایسا بن جائے کہ کہہ دو بس، منہ سے کہتے رہو، کرنا تو ہے نہیں، تو بڑے ہو کر یہ جب ملک کو سنبھالنے والے بنتے ہیں تو پھر بھی ان کی عادت یہی ہوتی تھی کہہ دو، کرنا کون سا ہے، کر لو وعدے، کر لو وعدے، ان سب سے کرو، سب وعدے کرو. اس لیے کہ سب سمجھتے ہیں ٹرخالوجی، چھوٹے سے لے کے بڑا تک سب سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتے. لیکن جو یہود و نصارہ ہیں، جو دہریہ ملک ہیں، انہوں نے اپنے اندر سے ٹرخالوجی ختم کر دی. انہوں نے بیماری ختم کر دی، ٹرخالوجی کا جراثیم ہی ختم کر دی. تو بندہ جھوٹ تو بول کے دیکھ لے، کوئی ملاوٹ تو کر کے دیکھ لے، کوئی وعدہ کر کے وقت پہ پیمنٹ تو نہ دے. یہاں تو شکر ہے کہ وہ چیک باؤنس ہوتا ہے تو پکڑ لیتے ہیں اور آ کے سب حلیہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. شکر ہے یہاں کچھ نہ کچھ شروع ہو رہا ہے، لیکن وہاں تو پیمنٹ کا آپ تصور نہیں کر سکتے جناب، تصور نہیں کر سکتے کہ آپ پیمنٹ وقت پہ نہ کریں، آپ تنخواہیں اور یوں کریں اور وہ کریں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر وہ بچوں پر ہی وہی محنت ہوتی. اس لیے کسی باپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی وہ ٹرخانے کے لیے کوئی چیز استعمال کرے، ان سے بھی جھوٹ بولے. یہ جائز نہیں ہے. آج آپ ان کی ہڈیوں میں جو بٹھانا چاہتے بٹھا دیں، جو ان کی زبان پہ لانا چاہتے لے آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حساس بنایا ان بچوں کے بارے میں، فرمایا افتحوا علی السنۃ صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ. افتحوا علی السنۃ صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ. جس طرح ہم دکان کا افتتاح کرتے ہیں وہ فیتا کٹواتے ہیں، افتتاح کرواتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچوں کی زبان کا افتتاح کرواؤ تو لا الہ الا اللہ سے کرواؤ، بجائے اماں ابا کہلوانے کے. کہہ لے گا ساری زندگی کہنا ہے، اللہ پہ لے آئیں، لا الہ الا اللہ پہ لے آئیں، جو سکھانا چاہے سکھا دے. یہاں تک کہ ماں کو لوری سناتے ہوئے بھی بچے کو سلانا ہے، لوریاں سنانی ہے. کیوں عادی بنائے اس کو گناہوں کا، کیوں عادی بنائے اس کو گانوں کا. یا تو پیدائش کے وقت ایک کان میں اذان دی گئی تھی، ایک کان میں اقامت کہی گئی تھی.
اور اس کے بعد گانے، ماں کو بھی گانے ہی آتے، لوری میں بھی گانے سناتی، میں بچے کو گانا سناتی سو جاتا ہے. ہاں موبائل نے آ کر اور سہولت کر دی ہے. مائیں کہتی بس میرا بچہ تو بس وہ یوں کر کے میں موبائل چلا دیتی ہوں، گانا چلا دیتی ہوں، پاس رکھ. پہلے تو مائیں گود میں سلاتی تھی، اب تو وہ لوری بھی موبائل کے حوالے، بچہ بھی موبائل کے حوالے. اور ذرا سا بڑا ہوگا، تھوڑا سا لیٹا ہوا ابھی لیٹنا شروع کیا ہوگا، بس موبائل ہاتھ میں، کارٹون اس کے ہاتھ میں، بس میں لگا کے کارٹون دے دیتی ہوں، اس کو دیکھتا رہتا ہے بس. ابھی شعور ہی نہیں ہے کچھ اس کو، اور بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں موبائل کے حوالے کر کے اپنے معصوم بچوں کو، بڑے مطمئن. لیکن اگر آپ آج بھی ماہر نفسیات کے پاس جائیں تو جو بچے ابھی بھی ہو رہا ہے کیونکہ فیلڈ ایسی، میدان ایسا جانا پڑتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ سارے معاملات ان سے طے کرنے پڑتے ہیں، ان کو ہدایات بھی دینی پڑتی ہیں، لینی بھی پڑتی. آج جب بچہ 5-6 سال کی عمر کا ہو اور ضدی اور غصے والا ہو اور مار دھاڑ پہ آ جائے تو آپ لے جائیے کسی ڈاکٹر کے پاس. سب سے پہلے وہ کہے گا اس کی کارٹون بند کرو. سب سے پہلے وہ کیا کہتا ہے؟ کارٹون بند کرو اس کے. اس لیے کہ ان کارٹونوں کے اندر مار دھاڑ یہ وہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے، اس کی ہڈیوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے، مارو اس کو، یوں کرو، فلا کرو. وہ کیا کرے؟ اب اس نے وہی کرنا ہے. آج ماہرین تعلیم کہیں گے، بڑے سمجھدار ڈاکٹروں کے پاس لے جائیے، وہ کہیں گے دوائی سے پہلے اس کے کارٹون بند کرو. پھر وہ کارٹون بند کرنا، اب اس وقت بند کرنا ایسا ہے جیسے بچے کو تو نشہ لگا ہوا ہوتا ہے کارٹونوں کا. بند تو کرا کے دیکھے ذرا 5-6 سال کے بچے سے کارٹون بند کرا کے دیکھے. کلیہ بگڑ جاتا ہے ماں باپ کا، اس لیے کہ اس کو میں نے لفظ بولا ہے، نشہ لگ جاتا ہے، ایڈکٹ ہو جاتا ہے وہ اس کارٹون کا، اس موبائل کا جو ہم نے بڑے شفقت کے ساتھ اسے دیا تھا. پھر اس سے جان چھڑانا مشکل ہوتا، لیکن کرنا پڑتا، مجبوری ہے، ڈاکٹر کہتا ہے. لیکن جب ایک ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھیے گا بچپن کے، خود ان کی تربیت کیسے اللہ نے کروائی. اللہ نے کروائی نا، کرنے والا تو اللہ ہے، بندے تو اسباب ہوتے ہیں نا. وہ اللہ نے ہی تربیت کروائی بچپن سے ہی. اور یہی تربیت جب آج بھی گھروں کے اندر اس عمر کے گود کے بچوں کے اوپر یہ استعمال کی جائے گی، جو بھی میں عرض کر رہا تھا کہ گانے سناتے ہیں لوریوں میں مائیں یا موبائل میں سناتے ہیں. لیکن ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو جب لے کر آتی، تاریخ کا حصہ ہے، جب ایک بچے کو لے کر آتی ہے استاد صاحب کے پاس مدرسے میں، اور وہ بچہ جو ہے الف با تا سا بسم اللہ پڑھو بیٹا بسم اللہ، اس نے بسم اللہ پڑھی، الف با تا سا پڑھائی. پھر جیسے استاد پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی آپ کو کوئی سورت وورت بھی بیٹا آتی ہے کوئی زبانی، جیسے مائیں چھوٹی موٹی یاد کرا دیتی، تو اس بچے نے کہا جی ہاں مجھے 15 پارے زبانی یاد ہے. دیکھ کر الف با تا سا نہیں پڑھ سکتا تھا بچہ، تاریخ گواہ ہے. دیکھ کر بچہ الف با تا سا نہیں پڑھ سکتا تھا، اور 15 پارے اس کو زبانی یاد تھے. استاد بھی پریشان ہو، کہنے لگے کہ کیا وہ بچے کا باپ نہیں تھے، انتقال کر چکا تھا، ماں کو وہاں سے رابطہ کیا، اس کو بلایا، اس کو کہ یہ کیا ماجرا ہے، 15 پارے کہتا ہے مجھے زبانی یاد ہے. تو ماں نے پتا کہ کیا جواب دیا؟ ماں نے کہا کہ ہاں بالکل بچہ ٹھیک کہتا ہے، اصل میں مجھے 15 پارے زبانی یاد تھے، تو میں اس کو سلانے کی لوری میں گانے سنانے، گیت سنانے کے بجائے میں اس کو ہل کے قرآن سناتی تھی، وہی یاد ہو گئے 15 پارے. گھبرائے گا نہیں کہ یہ بڑی اوپر کی باتیں ہوں، اللہ اونچی باتیں، یہ تو بہت اونچی باتیں. اچھا اونچی باتیں تو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو معاشرے میں دیکھ لیجیے، 15-20 پوائمز انگلش کی پریپ میں نرسری کے اندر یاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پوائمز کے جس کا ترجمہ بی اے پاس نہیں کر سکتے، انشاءاللہ ترجمہ نہیں کر سکتے بی اے پاس، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایجوکیشن سے تعلق ہے، فکر نہ کریں، بی اے پاس لڑکا ترجمہ نہیں کر سکتا. وہ بچوں کو زبانی یاد ہوتی ہے ایسی تلفظ کے ساتھ، عمدہ تلفظ کے ساتھ. ابھی 4 دن پہلے ایک صاحب کے ہاں جانا ہوا، چھوٹے سے بچے کو، میں نے کہا بچیوں کو تعارف کرا رہے تھے، بچوں کا بھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے.
تو وہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بتاؤ بیٹا. تو اس نے نام سنانے شروع کیے. تو میں نے کہا یہ تو نام نہیں ہے, یہ تو شجرہ نسب ہے. ذہن میں رکھیے گا, ایک ہے صفاتی نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہے شجرہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تک خاندان پورا. کہ آپ یقین فرمائیں گے 4 دن پہلے کی بات ہے کہ اس بچے نے جو کہ دوسری تیسری کا تھا, میں نے اس سے کہا اچھا بیٹا سناؤ شاباش. میں پوری توجہ سے, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ایک ایک بندے کا نام صحیح سنایا. بڑے مشکل نام ہے جن حضرات نے مطالعہ کیا. ابھی میں نے اس کو شاباش دے رہا تھا تو ان صاحب باپ نے کہا مجھے, باپ بھی اسکول ٹیچر, باپ نے کہا کہ ابھی میں نے ایک اپنی بچی کو نا وہاں نرسری میں داخل کروانا ہے, 4 سال کی ہو گئی ہے, اس کو بھی یاد ہے. میں نے بلا لیا اس کو, میں نے کہا جی اس کو بلا میرے سامنے. وہ آئے. اب وہ جناب نرسری میں ابھی اس کو داخل کرانے کے لیے انٹرویو صرف ابھی دیا ہوا ہے, اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک شجرہ نسب کا ایک ایک نام بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ سنا دیا. مشکل ترین کام ہے جناب, مشکل ترین کام. صرف اتنی سی گزارش ہے کہ جو ہڈیوں میں گھول کر پلانا چاہیں اس عمر میں قادر ہیں ماں باپ. اور جس بچے کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ ماں نے 15 پارے ہل کے سنائے اور اس کو یاد ہو گئے, یہ بچہ بعد میں تاریخ کے اندر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بنے. یہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کی ماں نے اپنے بچپن میں اس طرح پالا. جب انسان اپنا اولاد کو اس طرح پالتا ہے اللہ اس سے بڑے ہو کر اس طرح بنا لیتا ہے. اور اگر ہم نے ووٹر خالو جی سکھا کے دھوکہ دے کر ان کو پالا اور جھوٹ بول کر ان کو پالا, یہ جوان ہو کر بھی ملک کے لیڈر ہو کر بھی یہی کچھ کریں گے. بھائی کوئی دفتروں میں جائیں گے تو یہی کچھ کریں گے, کسی محکمے میں جائیں گے تب بھی یہی کریں گے. ہم نے ان کی گھٹیوں میں یہی کچھ ڈالا ہے. اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.